ایک گھنے جنگل میں دریا کے دونوں طرف مختلف قسم کے پرندے اور جانور رہتے تھے۔ جنگل میں ہمیشہ شور و غل رہتا تھا۔ ایک دن ایک مادہ کبوتر جس کا نام رتی خالہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بلی نے اس کے دوست فاختہ کے بچوں پر حملہ کر دیا ہے۔ فاختہ بہت غمگین ہوئی اور کئی دن تک روتی رہی۔ رتی خالہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ دوسروں کی مدد کر کے اپنے غم کو کم کر سکتی ہے۔ فاختہ نے رتی خالہ کی بات مان لی اور ایک دن 2 بلبل کے بچے لے آئی جن کے والدین شکاریوں کا شکار ہو چکے تھے۔ فاختہ نے ان بچوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ایک رات بہت تیز آندھی چلی اور کئی گھونسلے گر گئے۔ فاختہ نے ایک زخمی ہدہد کو دیکھا اور اس کی مدد کی۔ اس طرح فاختہ نے اپنے غم کو کم کیا اور دوسروں کی مدد کر کے خوشی حاصل کی۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا طوفان آیا اور بہت سے درخت گر گئے۔ فاختہ اور رتی خالہ نے مل کر زخمی جانوروں کی مدد کی اور ان کے لیے نئے گھر بنائے۔ اس دوران فاختہ نے دیکھا کہ جنگل کے دوسرے جانور بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی اصل خوشی ہے۔ جنگل میں ایک دن ایک چھوٹا سا خرگوش جس کا نام منو تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک بڑا سانپ آیا اور منو کو پکڑنے کی کوشش کی۔ منو نے زور سے چیخ ماری اور اس کے دوستوں نے فوراً مدد کے لیے دوڑ لگائی۔ رتی خالہ اور فاختہ نے مل کر سانپ کو بھگایا اور منو کو بچا لیا۔ منو نے اپنے دوستوں کا شکر ادا کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کرے گا۔ اس دن کے بعد منو نے جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اسے بہت خوشی ملتی ہے۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا میلہ لگا۔ سب جانور خوشی خوشی میلے میں شریک ہوئے۔ میلے میں مختلف کھیل اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ منو نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا چوہا میلے میں کھو گیا ہے اور بہت ڈر رہا ہے۔ منو نے چوہے کی مدد کی اور اسے اس کے والدین کے پاس پہنچا دیا۔ چوہے کے والدین نے منو کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ اس کے احسان مند رہیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی دوسروں کی مدد کر کے اپنے دکھوں کو ہم کم کر سکتے ہیں اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔